بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حرم چینل پر جملہ ناظرین کرام کو خوش آمدید۔ آج کے اس موضوع کے اندر ہم حضرت سیدنا خلیفہ دوم مرید رسول اور مراد رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان کے حوالے سے کچھ معروضات سماعت فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں اور خلیفہ دوم ہیں۔ اب صحابی اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کو اختیار کیا ہو اور پھر اسی پر آپ کا خاتمہ بھی ہوا ہو۔ اور ایک اور مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مسلمان جس نے مجھے دیکھا یا اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے جہنم کی آگ کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ ان کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ تو اب خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 3 مقام ایسے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی رائے پیش کروں تو اللہ رب کائنات نے میری تائید میں، میری موافقت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیات کو نازل فرما دی۔ ان میں سے پہلا مقام یہ تھا کہ میں نے چاہا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کروں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ مقام ابراہیم کو یہ مصلی کی جگہ، نماز کی جگہ بنا دی جائے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ مشورہ پیش کیا تو اللہ رب کائنات نے قرآن کی آیت نازل فرما دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ دوسرا مقام آیا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر میں اچھے اور برے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ آپ ام المؤمنین ازواج مطہرات سے یہ ارشاد فرما دیں کہ جب آپ کے گھر میں کوئی آئے تو آپ ان سے حجاب کر لیا کریں، پردہ کر لیا کریں۔ تو اللہ رب کائنات نے یہ آیت نازل فرما دی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، یہ آیت حجاب نازل ہوئی۔ اور تیسرے مقام پر فرمایا کہ میں نے بدر کے قیدیوں کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مشورہ فرمایا تو اللہ رب کائنات نے اس کی تائید میں بھی قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ شان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن آپ نے اسلام قبول فرمایا تو اسی دن آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر ہیں؟ فرمایا ہاں بالکل حق پر ہیں۔ فرمایا ہماری نماز یہ حق ہے؟ فرمایا جی ہاں یہ حق ہے۔ فرمایا پھر ہم اس کو علی الاعلان ادا کریں گے۔ اور کعبہ شریف کے حسین کے اندر جب یہ نماز ادا کی گئی تو اس وقت کفار و مشرکین یہ سمجھ گئے تھے کہ آج عمر بن خطاب اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ تو پھر اسی پر ایک شاعر نے لکھا کہ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی آمد کا اثر ہے۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو اللہ رب کائنات نے عزت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عاجزی و انکساری کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ بیان کرتا چلوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی
عجز و انکساری یہ تھی کہ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی نیکی نیکیاں ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ اتنا بڑا شخص، لیکن اس کی عاجزی دیکھیں۔ عاجزی کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن جب آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو ان کی حالت یہ تھی کہ ان کی قمیض پر، ان کے کرتا مبارک پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس واقعے کو حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے مکاشفۃ القلوب میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اپنے بیٹے کو دیکھا کہ بیٹے کی قمیض میں پیوند لگے ہوئے ہیں تو پھر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کے بیٹے حاضر ہوئے، امیر المؤمنین وجہ کیا ہے، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، مجھے اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آئے کہ کل عید کا دن ہے اور آپ کی قمیض، آپ کی کرتا میں پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اب بیٹے کا جواب سنیے۔ بیٹے نے کہا کہ ابا حضور، روئیں تو وہ کہ جن سے ان کا مالک ناراض ہو، جن سے ان کا رب ناراض ہو۔ میں تو خوش قسمت ہوں کہ مجھ سے میرا رب راضی ہے۔ فرمایا کہ بیٹا تجھے کس طرح سے یہ یقین ہے؟ فرمایا کہ یا امیر المؤمنین آپ مجھ سے راضی ہیں، جب میرا باپ مجھ سے راضی ہے تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ جس سے اس کا باپ راضی ہو اللہ رب کائنات بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ہے بیٹا میں تو آپ سے راضی ہوں، فرمایا کہ اگر آپ راضی ہیں تو اللہ بھی مجھ سے راضی ہے۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے وہ عادل حکمران ہیں کہ آج استعارہ بن گئے ہیں۔ عدل و انصاف کا استعارہ حضرت عمر بن خطاب کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر 26 ذی الحجہ کو قاتلانہ حملہ ہوا اور ایک لولو فرزا نامی ایک شخص تھا جس نے آپ پر حملہ کیا۔ فجر کی نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی تھی کہ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے ایسے خنجر سے وار کیا کہ جس کی 2 دھاریں بنی ہوئی تھی، اور ان 2 دھاری خنجر کے ساتھ اس نے آپ پر وار کیا، اور پھر وہ زہر آلودہ بھی تھا۔ اور پھر جب آپ پر وار ہوا تو آپ کا پیٹ مبارک چاک ہو گیا تھا۔ جب آپ کو یہ ہے کہ اٹھا کر گھر لایا گیا تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو وہ دودھ پلایا گیا لیکن وہ پیٹ مبارک سے باہر آ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے آپ کو حوصلہ دینے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا لوگوں، پریشانی تو اس کو ہو کہ جس نے کسی کا کچھ دینا ہو، جس نے کسی سے کچھ قرض لیا ہو۔ الحمدللہ میں اس چیز سے پاک ہوں، میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہمہ وقت یہی دعا کی تھی تو اللہ رب کائنات نے آج مجھے شہادت کا یہ رتبہ عنایت فرما دیا۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تو مقبول ہوں۔ اور پھر آپ نے اپنے گھر والوں کو نصیحت فرمائی کہ ام المؤمنین کے پاس چلے جانا اور ان سے یہ اجازت لے لینا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں دفن کریں، اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اور پھر یوں 28 ذی الحجہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مینارہ نور صحابی رسول اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات اس پاک ہستی کے طفیل اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمیں ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کی، ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔